امریکہ میں لوگ اسکیپزم کا بھی شکار ہو رہے ہیں، یعنی وہاں کے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان دنیاوی مسائل کی وجہ سے وہ اپنی اصل زندگی سے کٹ کر کسی فکشنل یا ورچوئل زندگی سے جڑ جائیں تاکہ انہیں دنیا کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یونیسیف کی رپورٹ ہمیں بتاتی ہے کہ جب انسان ویڈیو گیمز کھیل رہا ہوتا ہے یا سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہوتا ہے تو وہ اصلی دنیا سے عارضی طور پر کٹ جاتا ہے اور کسی دوسری فکشنل یا ورچوئل دنیا میں چلا جاتا ہے، اور جو شخص بھی اصلی دنیا کو چھوڑ کر کسی فکشنل دنیا میں وقت گزارنا پسند کرتا ہے اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اس فکشنل دنیا میں گزارنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصلی دنیا سے مایوس ہو چکا ہے، اسے اپنی زندگی کے اصل مقصد کا پتہ ہی نہیں ہے یا وہ اسے تلاش ہی نہیں کرنا چاہتا۔ امریکہ میں ایک دن کا ایوریج اسکرین ٹائم 7 گھنٹے سے بھی زائد ہے، یعنی آسان الفاظ میں وہ 7 گھنٹے کے لیے دنیا سے کٹ جاتے ہیں۔ ناظرین، جہاں گلوبلی پوری دنیا میں فائنینشیل نہائلزم پیدا ہو رہا ہے، لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ کیپٹلزم کا نظام ان کے معاشی مسائل کا حل نہیں ہے۔ امیر امیر تر ہوتے جا رہے ہیں اور غریبوں کے لیے اپنے خواب پورے کرنا ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے، اور امریکہ جیسے ملک میں بھی لوگوں کی اس سوچ میں اضافہ ہو رہا ہے اور لوگ ان فائنینشیل پرابلم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بچت کرنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ انٹرٹینمنٹ کی جانب مائل ہو رہے ہیں، جیسے وہاں زیادہ فلمیں دیکھی جا رہی ہے، کیونکہ امریکہ میں لوگ دنیاوی مسائل کی وجہ سے پریشان اور اپنی زندگی سے مایوس ہو کر اپنا زیادہ وقت ایسی چیزوں میں گزارنا چاہتے ہیں کہ جس سے وہ اپنی اصلی دنیا سے کٹ جائے۔ ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ میں ایک شہری اپنی پوری زندگی میں 5000 سے بھی زیادہ فلمیں دیکھ لیتا ہے۔ یہ ساری رپورٹس ہمیں بتا رہی ہے کہ امریکہ میں لوگ دنیاوی مسائل میں اضافے کی وجہ سے میننگ لیس یعنی بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، جس کی وجہ سے ادھر سوسائڈ ریٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگ ذہنی بیماریوں سے منسلک ہو رہے ہیں، لوگ مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں، وہاں پر لوگ اپنا زیادہ وقت ایک فکشنل دنیا میں گزارنا چاہتے ہیں۔ ان عالمی مسائل کی وجہ سے لوگ اپنے بچے پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ ناظرین، یہ مسئلہ صرف امریکہ میں نہیں بلکہ اب یورپ میں بھی کچھ یہی صورتحال ہے۔ امریکہ کو تو بس ایک کیس اسٹڈی کے طور پر لیا گیا ہے، ورنہ ہر سیکولر اور لبرل معاشرہ بے مقصدیت کا شکار ہو چکا ہے۔ یہ تصویر دیکھیں، اس تصویر میں موجود اس آدمی کو پہچانتے ہیں؟ یہ آدمی پورے سوشل میڈیا میں وائرل ہے، اور اگر آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوں گے تو آپ نے اس کی زیارت تو ضرور کی ہوگی۔ یہ آدمی کوئی عام چرسی موالی نہیں ہے بلکہ یہ ایک مخصوص لوگوں کا نمائندہ ہے۔ یہ ان لوگوں کا نمائندہ ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس دنیا میں کوئی مقصد نہیں، ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، ہماری زندگی فالتو ہے، ہم ہر وقت مایوس رہتے ہیں اور ایسے فالتو کاموں میں اپنا وقت گزارتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اصلی زندگی کے مسائل سے دور ہو جائیں۔ آج دنیا جیسے جیسے سیکولرزم اور لبرلزم کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، لوگ اس تصویر میں موجود اس آدمی کی طرح بنتے جا رہے ہیں۔ اب آپ اس حالت کو کوئی بھی فلسفیانہ نام دے دو، ایگزسٹینشلزم، نہائلزم، ابسرڈزم، ڈومرزم، آسان الفاظ میں اس کو بے مقصدیت ہی کہتے ہیں۔ لیکن ناظرین، یہاں ہماری ویڈیو ابھی ختم نہیں ہوتی۔ اصل سوال تو ابھی باقی ہے کہ یہاں تک تو آپ نے جان لیا کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جن کا کوئی مقصد نہیں، یا ابھی تک انہوں نے اپنے مقصد کو تلاش ہی نہیں کیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ بے مقصدیت یا میننگ لیسنس کیوں پیدا ہوتی ہے؟ دنیا میں مسائل تو بہت ہیں، روس یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے، فلسطینی مسلمانوں پر ظالم اسرائیل ظلم کر رہا ہے، کلائمیٹ چینج ایک عالمی مسئلہ بن چکا ہے، عالمی سطح پر دنیا کی معیشتیں کمزور ہو رہی ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، دنیا میں جنگیں ہو رہی ہے، ٹرمپ امریکہ کا صدر بن گیا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا مسائل ہیں۔ ہم آئے دن دنیا میں ایک نیا مسئلہ دیکھتے ہیں، لیکن انسان ان مسائل کی وجہ سے کیوں زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے؟ اس کی آخر
کیا وجہ ہے؟ اس کو سمجھنے سے پہلے آئیے ایک کہانی سنتے ہیں۔ ایک ایسا انسان جس کے پاس ہر طرح کی دنیاوی نعمتیں تھیں، کثیر مال و دولت اور ایک اچھی صبر کرنے والی باوفا بیوی، بے شمار مویشی، اولاد کی کثرت اور کئی زمینوں کی ملکیت بھی حاصل تھی، یعنی کہ دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس تھی۔ لیکن ایک دن ایک قدرتی آفت آنے کی وجہ سے ان کا گھر، ان کی اولاد، ان کا مال اور ان کی دولت، ان کے مویشی سب ختم ہو جاتا ہے۔ ان کی اولاد ان کے مکان کے نیچے دبنے کی وجہ سے فوت ہو جاتی ہیں، سینکڑوں اونٹ اور ہزاروں بکریاں مر جاتی ہیں، آپ کے باغات اور کھیت بھی تباہ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اور صرف یہی نہیں، وہ کچھ عرصے کے بعد شدید بیمار ہو جاتے ہیں، اور بیماری اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ سب لوگ ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ان کی ایک باوفا بیوی ہمیشہ ان کا ساتھ دیتی رہتی ہے۔ ناظرین، ان تمام مسائل کے باوجود بھی کہ آپ جانتے ہیں انہوں نے ہمیشہ صبر کیا اور اپنے خالق حقیقی کا ہر مشکل حالت میں شکر ادا کیا، اور کبھی بھی اپنی زندگی سے مایوس نہیں ہوئے۔ وہ کبھی بھی نہائلزم جیسی بے مقصدیت کی بیماری کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ وہ ہمیشہ ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اور بیماری سے شفا یابی کی دعا مانگتے رہے۔ ناظرین، یہ صرف کوئی فرضی کہانی نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی ایک قرآنی قصہ ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس قصے میں یہ صابر و شاکر شخصیت کون ہے؟ یہ تھے اللہ کے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام، جنہوں نے دنیاوی مسائل کی وجہ سے نہائلزم یعنی مایوسی اور بے مقصدیت والا رویہ اپنا کر کوئی خودکشی کے بارے میں نہیں سوچا، بلکہ انہوں نے اس زندگی کو ایک امتحان گاہ سمجھتے ہوئے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور صبر کیا، اور اپنی اس زندگی کے اصل مقصد پر گامزن رہے، اور ان مسائل کے باوجود اللہ تعالیٰ سے بہتر کی امید لگائے رکھتے۔ ناظرین، آخر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس ایسی کیا چیز تھی جس کی وجہ سے وہ زندگی کے بے شمار مسائل کی وجہ سے بھی مایوس نہیں ہوئے اور نہائلزم یعنی بے مقصدیت کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ شفا یابی کی امید کرتے رہے؟ اور آخر امریکہ جیسے ان لبرل اور سیکولر معاشرے میں ایسی کیا چیز کی کمی ہے جس کی وجہ سے ان معاشروں میں رہنے والے لوگ ان دنیاوی مسائل کی وجہ سے پریشان ہو کر نہائلزم یعنی بے مقصدیت کا شکار ہو رہے ہیں؟ آخر وہ کیا چیز ہے جو ان کے پاس موجود نہیں ہے؟ تو اس کا جواب ہے مذہب۔ امریکہ جیسے ان لبرل اور سیکولر معاشروں میں اس نہائلزم یعنی بے مقصدیت کی پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ ہے مذہب سے عدم وابستگی۔ بے شمار مسائل کے باوجود بھی حضرت ایوب علیہ السلام کو جس قوت نے مایوس نہیں ہونے دیا وہ تھی مذہب کی طاقت، کیونکہ مذہب ہی وہ واحد چیز ہے جو انسان کو اس دنیا میں آنے کے اصل مقصد کے بارے میں یاد دلاتا ہے کہ انسان کو اس دنیا میں آزمایا جائے گا، اس پر تکالیف آئے گی، اس پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جائیں گے، لیکن اس نے امید نہیں ہارنی، بلکہ اس امتحان گاہ میں ان چیزوں کو برداشت کر کے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ امریکہ میں نہائلزم یعنی بے مقصدیت کی بیماری اسی وجہ سے بڑھ رہی ہے کہ وہاں لوگ تیزی سے مذہب سے دور ہو رہے ہیں۔ 1990 تک ان مذہب سے دور رہنے والے لوگوں کی تعداد صرف امریکہ کی 5% تھی، لیکن یہ لوگ بڑھ کر آج کے دن 30% ہو گئے ہیں، اور ان میں سے صرف 17% ملحد ہیں، یعنی باقی 83% کسی نہ کسی مذہب یا خدا پر یقین رکھتے ہیں، لیکن وہ مذہبی معاشرے سے کم جڑنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود چرچ اور دیگر مذہبی اداروں میں نہیں جانا چاہتے۔ امریکہ میں اب ان مذہبی معاشروں سے دور رہنے والے لوگوں کی تعداد کسی بھی مذہبی گروہ سے بڑھ چکی ہے، اور ان کو باقاعدہ ایک نام ریلیجیس ننس سے پکارا جاتا ہے۔ اس میں ایتھیسٹ کے ساتھ ساتھ تمام وہ لوگ شامل ہیں جو مذہب اور خدا پر یقین رکھنے کے باوجود مذہبی ماحول اور معاشرے سے خود کو منسلک نہیں کرتے۔ امریکہ کے اس لبرل اور سیکولر معاشروں میں جیسے جیسے ریلیجیس ننز نامی گروہ میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، ویسے ویسے امریکی شہری بے مقصدیت کا شکار ہو رہے ہیں اور دنیاوی پریشانیوں سے مایوس ہو کر زندگی اور آخرت سے ہار رہے ہیں۔ انسان کوئی بیکار سے بیکار چیز بناتا ہے تو اس سے اگر اس کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ اس کا ایک خاص مقصد بتائے گا،
جس چیز کا کوئی مقصد نہیں ہوتا اسے فالتو سمجھا جاتا ہے اور ٹریش کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر چیز بنانے سے پہلے اس کا مقصد مد نظر ہوتا ہے۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مخلوقات میں سب سے عظیم ترین مخلوق انسان کا کوئی مقصد نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے پہلے انسان کا مقصد بیان کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انسان کا مقصد ہے کہ خدا کے احکامات کو زمین پر نافذ رکھے اور اس کا خلیفہ اور نائب بنے۔ یہ زندگی بیکار نہیں، یہاں کا ہر عمل لکھا جا رہا ہے اور چیک کیا جائے گا کہ کس نے زیادہ نیک اعمال کیے، خدا کے دیے ہوئے احکامات کی پیروی کی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، اور جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے۔ اے انسان، اللہ نے تیری زندگی کا مقصد بالکل واضح کر دیا ہے کہ تجھے ہر حال میں اس کے سامنے ٹوٹل سرنڈر کرنا ہے، اس کی مکمل عبدیت کو اختیار کرنا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جن اور آدمی اس لیے بنائے کہ میری عبادت کریں، میری مکمل اطاعت اختیار کریں۔ ناظرین، اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ زندگی کے مسائل تو ہر دور میں تھے، اور ان تمام مسائل کا حل کرنا یہ انسان کی قدرت میں بھی نہیں ہے۔ لیکن کیا ان مسائل کی وجہ سے انسان مایوس ہو جائے اور بے مقصدیت کی زندگی گزارنے لگ جائے، یا ان تمام مسائل پر صبر کر کے اپنے خالق حقیقی سے امید لگائے بیٹھے اور اپنے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو نہ بھولے، دنیا کو آزمائش کا مقام سمجھے، دنیا کی زندگی کو ایک عارضی مقام سمجھے، موت کے بعد آخرت میں کامیابی کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کو اپنا مقصد حیات بنائے۔ مسلمان کو اس کا مقصد حیات مایوس نہیں ہونے دیتا، بلکہ ایک مستقل جد و جہد اور ہر مشکل کو بامعنی بنا دیتا ہے۔ لا مذہبیت انسان کو مایوس کر کے لوگوں کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔